بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر انسان محرومی کے احساس میں جی رہا۔ محرومی کے احساس کا مطلب کیا ہے؟ احساس محرومی یہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے محروم کر دیا اور دوسروں کو نواز دیا۔ یہ احساس محرومی ہے۔ اپنے بارے میں ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو محروم کر دیا، زندگی کی دوڑ کے اندر میں پیچھے رہ گیا اور باقی دوسرے انسانوں کو نواز دیا، وہ آگے بڑھ گئے۔ اور ہر انسان کا علیحدہ ایک شعبہ ہوتا ہے، جب وہ اس کے اندر کام کرنے کے لیے جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ باصلاحیت ہیں، قابل ہیں، تو یہ احساس مزید اور بڑھ جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس جیسا بن جاؤں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جیسا کیوں نہیں بنایا۔ تو اس کا نام ہے احساس محرومی۔ اور اس کے دو نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بدظنی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکایت کا ذہن بنتا ہے۔ اور دوسرے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نواز دیا ہے، یا وہ مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہے، یا مجھ سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، تو اس سے حسد اور جلن پیدا ہوتا۔ اور حسد اور جلن جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر کسی سے حسد پیدا ہو جائے تو آدمی اس کی عزت آبرو کو ختم کرنے کے در پہ آ جاتا ہے، سازشیں کرتا ہے، تمام کارروائی وہ کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی خرابی اس احساس محرومی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے۔ ایمان نام ہے دو چیزوں کا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایمان کی علامت ہیں: اللہ سے محبت کرنا اور اس کے بندوں سے نفرت نہ کرنا۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی انسان کے اندر نہ ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ سب سے پہلی ضروری چیز ہے اللہ سے محبت کرنا۔ اللہ سے محبت کس طریقے پر پیدا ہوگی؟ تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ اگر خالص یہ تقریر کی جائے، بار بار یہ کہا جائے لوگوں سے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ پوچھتا ہے، یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ نے میرے ساتھ کیا خصوصی معاملہ کیا جس کی بنا پر میں اللہ سے محبت کروں، اللہ نے مجھے خصوصی طور پر کیا دیا ہے۔ تو اگر اسے یہ بتلا دیا جائے کہ اللہ نے خصوصی طور پر تجھے یہ دیا ہے، تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ بندوں سے نفرت ختم ہوگی۔ تو آج کی مجلس کے اندر یہی بتلانا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اوپر کون سی خصوصی نعمتیں دی ہیں جن کو وہ دریافت کرنے کے بعد میں اللہ کی محبت کے اندر جی سکے۔ قرآن نے یہ راز کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ صفتیں، کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں ایسی رکھ دی ہیں، ایسی پیدا کی ہیں کہ کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ میں انسان کا لفظ بول رہا ہوں، اور انسان کے اندر دونوں آ جاتے ہیں، مرد اور عورتیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتیں جو پیدا کیے ہیں، تو ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں، کچھ صلاحیتیں، کچھ لیاقتیں ایسی پیدا کی ہیں کہ کسی بھی انسان کے اندر پیدا نہیں کی۔ اور کسی بھی انسان سے میری مراد ہے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ خوبیاں کسی کے اندر نہیں رکھی۔
جس طریقے پر انسان کی ظاہری شکل و صورت اور اس کی ہاتھ کی لکیریں ایک دوسرے انسان سے نہیں ملتی، تو ٹھیک اسی طریقے پر انسان کے اندرونی شخصیت، اخلاق، عادات، مزاج، صلاحیتیں کبھی بھی ایک دوسرے انسان سے نہیں مل سکتی۔ یہ خدا نے قرآن کے اندر راز کھولا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں مل سکتی، ایک انسان کی ہاتھ کی لکیریں دوسرے ہاتھ کی لکیروں سے نہیں مل سکتی۔ جب اس بارے میں ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، تو تبھی اسے انگوٹھا لگانے کا رواج چل پڑا۔ یہ اسٹامپ پہ جو انگوٹھا لگاتے ہیں وہ اسی بنا پر لگاتے ہیں کہ ایک انگوٹھے کی لکیریں کسی بھی انسان سے نہیں مل سکتی۔ دستخط تو مل سکتے ہیں لیکن لکیریں نہیں مل سکتی، اور انسان کی ظاہری شکل و صورت ایک دوسرے انسان سے نہیں مل سکتی۔ تو اسی طریقے پر انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اور صلاحیتیں رکھی ہیں وہ دوسرے انسان سے ہرگز نہیں مل سکتی۔ یہ ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کے بارے میں ایک اصول قرآن کا یہ بھی ہے کہ انسان کے علاوہ باقی پوری کائنات جو ہے اسلام کے اصول پر عمل کر رہی ہے۔ اسلام کو اگر دیکھنا ہو تو کائنات کے اندر غور و فکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے ہیں اور فروٹ پیدا کیے ہیں، اور پھل بے شمار ہیں، اور پھلوں کے بارے میں، فروٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کہ ہم نے تمام پھل اور فروٹوں کے اندر ذائقے میں ایک دوسرے کو برتری دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پھل کا ذائقہ دوسرے پھل کے اندر نہیں مل سکتا۔ دنیا کے اندر بے شمار پھل پائے جاتے ہیں، آم ہے، انگور ہے، سیب ہے، انار ہے، انناس ہے، بیر ہے، اس قسم کے پھل ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک پھل کا ذائقہ دوسرے پھل کے اندر ملتا ہو؟ یا اسی طریقے پر فروٹ ہیں، بادام ہیں، اخروٹ ہیں، ان کا ذائقہ بھی دوسرے فروٹ سے نہیں مل سکتا۔ ہر پھل کے اندر، ہر فروٹ کے اندر ذائقہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہو۔ تو ٹھیک اسی طریقے پر ہر انسان کا جو اندرون ہے، اس کے اخلاق و عادات، صلاحیتیں، وہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی۔ خصوصیتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باغات کے اندر ہر قسم کے پھل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر نہ تو آم جو ہے یہ فخر کرتا ہے کہ میں تمام پھلوں کا راجا ہوں، اور نہ بیر جو ہے احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوتا۔ ہر کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر خوش ہے۔ اب اس کا ذائقہ جو رکھا ہے اسی پر وہ مگن ہے کہ میری ضرورت ہوگی تو میرے پاس آئیں گے، دوسرے ذائقے کی ضرورت ہوگی تو دوسرے کے پاس آئیں گے۔ تو اسی طریقے پر ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی صلاحیتیں رکھی ہیں جو دوسرے انسان کے اندر کسی بھی اعتبار سے نہیں پائی جاتی۔ اب غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو دریافت کرے، اپنا اخلاق عادات کو دیکھے، اپنے مزاج کو دیکھے، اور اس کے بارے میں غور و فکر کرے کہ کون سی ایسی صلاحیت ہے جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، اس کو دریافت کرے اور اسی میدان کے اندر وہ آگے بڑھے، تو یہ خدا کا منصوبہ۔ اس طریقے پر اگر وہ سوچے گا اور دریافت کرے گا اپنی وہ صلاحیتوں کو جو امتیازی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، تو سب سے پہلے تو خدا کی تخلیقی قدرت معلوم ہوگی کہ خدا کتنے بڑے قادر ہیں تخلیق کے اوپر،
کہ پیدا کیا، ہر پیدا کرنے کے بعد میں علیحدہ علیحدہ امتیاز کر دیا۔ دنیا کے اندر بھی انسانوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہیں، لیکن کوئی بھی ایک ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا انسانی دنیا کے اندر کہ فلاں آدمی نے کوئی نئی چیز بنائی ہو اور ہر چیز کے اندر علیحدہ صفت رکھ دی ہو۔ مثلا بائک ہے، بائک بنانے والے نے ایسا نہیں کیا کہ ہر بائک کے اندر علیحدہ صفت ہو، تمام بائک بالکل یکساں طور پر ہوں، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ ہر انسان کو بلایا اور ہر انسان کے اندر بالکل علیحدہ صلاحیت رکھ دی جو دوسرے انسان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ خدا کی عظیم قدرت کو بتلاتی ہے۔ اس انداز سے سوچنے سے خدا کی عظمت دل کے اندر ہو، اور جب وہ یہ دریافت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز دی ہے، ایسی صلاحیت میرے اندر رکھ دی ہے جو دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا وہ احسان مانے گا، اللہ کے بارے میں تصور کرے گا کہ خدا نے میرے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کیا ہے، مجھے خصوصی طور پر وہ چیزیں دی ہے جو دوسرے انسان کو نہ دی، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیاد، اس انداز سے سوچنے میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی وہ معاملہ کیا ہے جو دوسرے کسی بھی انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا۔ غلطی یہاں پر ہوتی ہے، انسان جب دیکھتا ہے دوسروں کو، مثلا ایک آدمی شہرت میں زیادہ بڑھ گیا، کرکٹ میں اس نے نام کما لیا، یا دوسرے کسی بھی شعبہ حیات کے اندر وہ چوٹی کے اوپر پہنچ گیا، تو انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ کاش کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ یہ بہت غلط سوچ ہے، کبھی ایسی تمنا مت کرنا، خدا نے اس کی ممانعت کی ہے۔ یہ جو میں تفصیل بیان کر رہا ہوں وہ ایک آیت شریفہ کی روشنی میں، آیت شریفہ یہ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اے لوگو، تم ایسی چیز کی تمنا نہ کیا کرو، ایسی صفت اور ایسی صلاحیت کی تمنا نہ کیا کرو کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی وہ صلاحیت اسی کے ساتھ ہے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری صلاحیت رکھی، اسے آگے بڑھاؤ۔ تو یہ غلطی مت کرنا۔ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کسی کو دیکھا کہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں تمنا کرنے لگتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی بن جاؤں۔ ایسا قیامت تک نہیں ہونے والا۔ ایسا سوچنا ایسا ہے جیسا کہ امرود یہ سوچنے لگے کہ میں سیب بن جاؤں، اور ایسا قیامت تک ہونے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی مشہور شخصیتیں گزری ہیں تو آپ ان کی ہسٹری دیکھیے، تاریخ دیکھیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، تو وہ ایک ہی پیدا ہوئے ہیں۔ سر سید احمد خان دنیا کے اندر ایک پیدا ہوا، اس کے بعد میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ مہاتما گاندھی وہ بھی ایک پیدا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی تھی وہ اسی کے اندر رکھی تھی، دوسرے کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ کسی بھی شہرت یافتہ آدمی کا نام لے لیجئے، وہ ایک ہی پیدا ہوگا، دوسرا پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آدمی تمنا کرنے لگے کہ کاش میں بھی سر سید احمد بن جاؤں، تو یہ قرآن کے روح سے غلط ہے، قرآن کی روح سے بھی غلط ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی غلط ہے یہ تصور کرنا۔ تو عقل کے اعتبار سے کیوں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ تمام کے تمام سر سید بن جائیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ یونیورسٹی بنا سکیں۔ تو دنیا کے اندر اگر سارا آدمی یونیورسٹی بنانے لگے تو دوسرا کام کون کرے گا؟ دنیا کو صرف ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ یونیورسٹی بن جائے، دنیا کے تو بہت سارے کام ہیں۔ تو ان کاموں کو پیدا کرنے کے لیے، ان کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر علیحدہ علیحدہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو وہ دریافت کرے اور ان کی روشنی میں آگے کو وہ قدم بڑھائے۔ اور یہ جو دریافت ہے، اپنے بارے میں دریافت کرنا جو ہے،
یہ صرف 1-2 گھنٹے یا 1-2 دن کا کام نہیں ہے. آج سے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق عادات پر نگاہ رکھیں، اپنی صفتوں پر نگاہ رکھیں، اپنی مزاج پر نگاہ رکھیں، اور 1-2 سال تک دیکھتے رہیں، دریافت کریں کہ ہمارے اندر وہ کون سی صفت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے. تو 1-2 سال میں جا کر معلوم ہوگا کہ ہماری وہ صفتیں جو دوسروں سے ہمیں ممتاز کرتی ہیں وہ یہ ہیں. اس میں چاہے کتنے ہی سال لگ جائیں، یہ ہمیں دریافت کرنا ہے، اسے بھول نہیں جانا. اس انداز سے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راز دیا ہے کہ ہر انسان کے اندر علیحدہ صلاحیت رکھے ہیں، تو ہمیں یہ دریافت کرنا ہے اپنے بارے میں، اور اس میں چاہے جتنے سال لگ جائیں. جب آپ یہ معلوم کر لیں گے خود اپنی ذات کے اندر کہ ہمیں یہ دریافت ہوئی ہے، تو اس سے 3 فائدہ حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ ہوگا اللہ سے محبت پیدا ہوگی. اللہ نے میرے اندر ایک ایسی صفت رکھ دی ہے، ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہو. تو اللہ کا وہ احسان مانے گا، اللہ کے محبت پیدا ہوگی، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے گا. دوسرے، جب وہ کسی کو دیکھے گا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے وہ نفرت نہیں کرنے کا. وہ یہ سوچے گا کہ جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے میرے اندر صلاحیت رکھی ہے، خصوصی صفت رکھی ہے علیحدہ جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اسی طریقے پر اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ صفت رکھی جو میرے اندر نہیں پائی جاتی. بات دونوں کی برابر ہو گئی. تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ناانصافی نہیں کی، تو اس کی صلاحیت کو بھی وہ مانے گا، اس سے نفرت نہیں کرنے کا. اس کے بارے میں سوچے گا کہ وہ صفت جس کے اندر وہ ممتاز ہوا ہے وہ خدا نے رکھی ہے، وہ کسی انسان کے اندر نہیں رکھی. ہم اسے ختم نہیں کر سکتے، ہم اسے مانیں گے. وہ صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو یہ اس کا فائدہ سب سے پہلا ہوگا کہ اللہ سے حقیقی طور پر دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ بندوں سے نفرت ختم ہوگی. دوسرا فائدہ، کسی کو بھی بڑھتے ہوئے آگے وہ دیکھے گا تو وہ یہی تصور کرے گا کہ وہ صفت اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر رکھی ہے، دوسروں کے اندر نہیں پائی جاتی. اگر ہم حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو حاصل نہیں ہو سکتی. اور فوراً اپنا ذہن پھلوں کی طرف لے جانا چاہیے کہ ایک باغ کے اندر مختلف پھل ہیں، وہ ایک دوسرے سے نہیں لڑتے، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہر کے اندر جو ذائقہ رکھ دیا اسی کے اوپر وہ خوش ہیں. تو اسی طریقے پر ہر انسان کے اندر علیحدہ ذائقہ، علیحدہ صلاحیت ہے. تو پہلا فائدہ اس دریافت اللہ کی محبت. دوسرا فائدہ انسانوں سے نفرت ختم ہے جو ایمان کا حصہ ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا زندگی کے اندر کہ جب آپ کو اپنے بارے میں خصوصی صلاحیت معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر خصوصی یہ صلاحیت رکھ دی ہے، تو آپ اس صلاحیت کو ابھاریں اور اسی میدان کے اندر آگے بڑھ جائیے. ایک وقت وہ آئے گا کہ جس طریقے پر وہ صلاحیت کسی بھی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی، اسی کی روشنی میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس میدان کے اندر آپ ایک امتیاز حاصل کر لیں گے جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہونے کا. جو انسان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ میں ممتاز بن جاؤں، تو اس طریقے پر وہ ممتاز بن جائے گا. تو یہ انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی. اور پیغمبروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پیغمبر بھی انسان ہے. جب پیغمبر بھی انسان ہے اور انسانوں کے بارے میں خدا کا قانون یہ ہے کہ ہر کے اندر ایسی صلاحیت رکھتی ہے تو دوسرے انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی. تو پیغمبروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں یہ ایسے ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر برتری دی ہے، فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ ایک کو تمام پر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر برتری دی ہے. ایک کے اندر وہ صلاحیت ہے جو دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی. اسی اصول کو بیان کیا
اسی طریقے پر جب فرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صفتیں ایسی رکھ دی ہیں جو دوسرے فرد کے اندر نہیں پائی جاتی، تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ قوموں کی بھی یہ صفت ہے۔ جتنی بھی پیچھے قومیں گزری ہیں اب تلک، ہر قوم کے اندر ہم نے کچھ صفتیں ایسی رکھ دی ہیں جو دوسری قوم کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی کو ایک آیت کے اندر بیان کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی۔ تو یہاں فضیلت سے مراد وہی خصوصیت ہے جو دوسری قوموں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت دو ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری دی تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچائے، اور دوسرے یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا 40 برس تک بغیر کمائے۔ یہ فضیلت کسی بھی قوم کو حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ امت محمدیہ کو بھی حاصل نہیں ہے کہ ایک میدان کے اندر یہ امت بیٹھ جائے اور 40 سال تک رزق ملتا رہے۔ تو جب اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اندر رکھی ہے، تو اس کا مخاطب ہر فرد ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر فرد سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بندو میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اندر رکھی ہے اور تمہیں تمام عالم پر فضیلت دی۔ ہر انسان اپنے بارے میں یہ احساس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم پر فضیلت دی ہے۔ یہ میں بہت سوچ سمجھ کے لفظ بول رہا ہوں، اس صلاحیت کے اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اس حال کے اندر دیکھتے تھے کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تو ایک دعا پڑھتے تھے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ وہاں لوگ دوسرے معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ یہ پیغمبر کا ارشاد ہے۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت میں افضل ہیں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ انسان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ تو ہر انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور جب بار بار یہ احساس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے ایسی خصوصیت دی ہے کہ پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت سے تعبیر کیا ہے، کنتم خیر امت۔ تو بہرحال ہر فرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے جو دوسروں کے اندر نہیں پائی جاتی، اور ہر قوم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیت رکھی ہے جو دوسری قوم کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے پر ہر پیغمبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھ دی جو دوسرے پیغمبر کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔